یہ بھی تاکید کی کہ اس شخص کا پوری طرح کھوج لگائیں اور اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں۔ یہ دونوں شخص تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے پہلے طائف پہنچے۔ قریش کے چند تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں۔ تاجروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ جلد از جلد مکہ پہنچ کر قریش کو ان الفاظ سے مبارک دی کہ اے اہل قریش، خوش ہو جاؤ اور چین سے رہو، کیونکہ کسرا کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھن گئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے آدمی روانہ کر دیے ہیں۔ اب تم اس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ بازان کے ان دونوں نمائندوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور بازان کا خط آپ کو پہنچایا۔ کہا کہ شہنشاہ کسرا نے ہمارے بادشاہ بازان کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کر اس کے دربار میں پیش کر دے۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں تو اس میں آپ کی ہی بھلائی ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو جان لیجئے کہ کسرا کا جاؤ جلال اور اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ وہ اس بات پر قطعی قدرت رکھتا ہے کہ وہ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کو ہلاک کر دے۔ اللہ کے رسول ان کی یہ بچگانہ باتیں سن کر پہلے مسکرائے اور پھر فرمایا کہ آج تو تم اپنی قیام گاہ میں آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ جب دوسرے دن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا آپ کسرا کے دربار میں پیش ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون کسرا؟ سن رکھو کہ آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا اس خبر کا سننا تھا کہ حیران رہ گئے اور خوف و دہشت کے ملے جلے جذبات سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا اس میں آپ کو یقینی علم ہے؟ کیا یہ وحشت اثر خبر ہم بازان تک پہنچا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسرا کی سلطنت تک پھیل جائے گا۔ تم اگر اسلام قبول کر لو تو ہم وہ سبھی کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے جو اب تمہارے پاس ہے۔ گویا اس صورت میں تمہاری موجودہ حکمرانی اپنی قوم پر بدستور قائم رہے گی۔ یہ دونوں نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے سن کر کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم ان کے متعلق جو رائے قائم کریں گے وہ تم دیکھ لو گے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بازان کو کسرا کے بیٹے شرویا کا خط موصول ہوا، جس میں یہ تحریر تھا کہ میں نے کسرا کو مار ڈالا ہے اور مارا بھی اس لیے ہے کہ اپنی قوم کا انتقام لے سکوں۔ اس نے اپنے عہدے اقتدار میں میری قوم کے شرفاء کا قتل عام شروع کیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے ان کی عورتوں کی بے حرمتی بھی کی اور ان کے مال و دولت کو غصب بھی کیا۔ میرا یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو تم میری ہلکا بغوشی اختیار کرنا۔ بازان نے شرویا کا جب یہ خط پڑھا تو ایک طرف پھینک دیا اور اسلام کا ہلکا بغوش ہو گیا، اور اس کے ساتھ فارس کے تمام باشندے بھی مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، یہ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی فارس کے بادشاہ کسرا کے ساتھ ملاقات کی ایک دلچسپ داستان تھی، اور یہاں کیسر روم کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات کا ایک مختصر سا قصہ بتاتا چلوں کہ کیسر روم کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں پیش آیا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب نے جنگ کے لیے مہاجرین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی شریک تھے۔ بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام کے متعلق برابر خبریں پہنچ رہی تھی، اور اسے یہ معلوم تھا کہ مہاجرین اسلام پختہ حوصلے، سچائی کے خوگر اور راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔
اس نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگ جائے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور کیسر کے سامنے پیش کیا۔ اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لے کے آئے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کی۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو نظر بھر کر دیکھا، پھر کہنے لگا، میری ایک تجویز ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا، وہ کیا؟ اس نے کہا، میری تجویز ہے کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت و احترام والا معاملہ پیش آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جرأت و عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند کروں گا۔ کیسر نے کہا کہ آپ مجھے ایک بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر بھی تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ قیدی پہلے تو مسکرایا اور پھر یوں کہا کہ اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرہ العرب کی مملکت بھی دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں دین محمد کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، جو چاہیں کر دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دینے کا حکم دیا گیا اور اس کا حکم یہ تھا کہ تختہ دار پر اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ بنایا جائے کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گریں اور ہاتھوں کو زخمی کر دیں۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا اور تیر چلائے گئے۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر کیسر نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی تیسری پیشکش کی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس کے بالکل پاؤں کے قریب تیر مارو۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس نے اس موقع پر بھی اسلام کو ترک کرنے اور عیسائیت کی حلقہ بگوشی ہونے کی دعوت دی۔ آپ نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ بالآخر کیسر نے حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر ایک بڑی سی دیگ منگوائی گئی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اب بھی موقع ہے کہ عیسائیت قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب کیسر حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ اسے کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے۔ جب آپ کو دیگ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ کیسر کے حواریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کیا کہ حضور، یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا کہ شاید اس کی تکلیف سے گھبرا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب آپ کو کیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو عیسائیت کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دی۔ آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ بات تھی تو تم روتے کیوں ہو؟ آپ نے جواب میں کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ نہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس ہزاروں ایسی جانیں ہوتی اور ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم نے جب یہ سنا تو بہت حیرت زدہ ہوا اور کہنے لگا کہ اگر اب تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ تو اس نے کہا، ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس دشمن کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ پھر آپ اس کے قریب ہوئے اور اس کے سر کا بوسہ دیا۔ کیسر روم نے اپنے وعدے کے مطابق تمام مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سپرد کر دیا تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ رہائی پا کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ سیدھے حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا تفصیل سے بتایا۔
فاروق اعظم نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو چوم لے۔ لو، میں سب سے پہلے ان کے سر کا بوسہ دیتا ہوں۔ پھر آپ اٹھے اور ان کے سر کا بوسہ لیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ایپک سرفراز ڈائری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو کی رسائی آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔